پیش خدمت ہے کہانی جنزاد اور اسما کا دوسرا حصہ۔ میں یزار صرف جنزادہ ہوں۔ لڑکی ہر وقت مجھے اداس دکھائی دیتی۔ میں اسے اکثر دیکھ کر سوچتا، اتنی حسین اور پیاری لڑکی کو تو ہمیشہ خوش رہنا چاہیے، یہ اداس کیوں دکھائی دیتی ہے؟ پھر میں نے سوچا اس کی بھی کوئی وجہ ہوگی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا غم کا سایہ لہرایا رہتا۔ میں سوچتا رہتا مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں اس کے سامنے تو آ جاؤں، پر مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ میں اپنی شرارتی فطرت سے باز نہیں آیا اور میں نے سوچا اسے تھوڑا سا تنگ کیا جائے، دیکھتے ہیں اس کی ہمت کتنی ہے۔ جب رات کو سو جاتی تو میں اس کی چارپائی پر پاس جا کر بیٹھ جاتا اور اسے قریب سے دیکھنے کی کوشش کرتا۔ کسی وقت وہ کروٹ لیتے وقت میرے بیٹھے ہوئے کی موجودگی کو محسوس کر کے چونک کر اٹھ بیٹھتی اور میں فوراً چارپائی سے اٹھ جاتا۔ میرا اندازہ اسے ذہنی طور پر تیار کرنا تھا کہ وہ سمجھ لے کہ میں بھی یہاں پر موجود ہوں۔ مگر اگلے دن کیا ہوا کہ وہ ڈر کے مارے اس کمرے میں ہی نہ آئی۔ میں تو پریشان ہو گیا۔ وہ اپنی ماں کے کمرے میں چلی گئی۔ میں صورتحال سے پریشان تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ اپنی ماں کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی اور اس رات وہ وہیں سو گئی۔ وہ گھر کا کام کر رہی ہوتی تو میں اس کے پاس کھڑا ہو جاتا۔ وہ اپنے نازک ہاتھوں سے بھری ہوئی پانی کی بالٹی اٹھانے لگتی تو میں آگے لپک کر اس بالٹی کو اٹھا لیتا۔ بھری ہوئی بالٹی کو وہ اتنا ہلکا پھلکا جان کر چونک پڑتی اور ادھر ادھر دیکھنے لگتی۔ ایک بار تو اس نے خوفزدہ ہو کر بالٹی ہی گرا دی اور پورا پانی میرے منہ پر آ کے گر پڑا۔ خوفزدہ ہو کر دوڑتی ہوئی ماں کے پاس گئی اور کہنے لگی، اماں مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے بھری ہوئی بالٹی اٹھا لی ہو۔ ماں کہنے لگی، ارے بے وقوف مورخ، یہ تیرا وہم ہے اور کچھ نہیں، یہاں کون ہوگا جو بالٹی اٹھائے گا؟ لیکن وہ کہنے لگی، ماں میں نے خود محسوس کیا ہے کہ بھری ہوئی بالٹی میرے ہاتھوں سے کسی نے پکڑ لی ہو۔ مگر اس کی ماں اس بات کو ماننے سے انکاری تھی۔ دوسرے دن دوبارہ وہ اس کمرے میں موجود تھی۔ میں اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ میں نے سوچا اب میں ایسی کوئی حرکت نہیں کروں گا جس سے وہ ایک دم سے خوفزدہ ہو کر اس کمرے سے بھاگ جائے۔ جو کچھ بھی تھا میں تہیہ کر چکا تھا کہ میں اس لڑکی کو اپنے ہاتھوں سے کسی صورت سے بھی نہیں نکلنے دوں گا۔ اور پھر میں نے ایک چھوٹی بچی کو کھیلتے ہوئے دیکھا جو اس کی بہن تھی، جسے وہ سب فاطمہ کہہ کر بلاتے تھے۔ بہت ہی پیاری اور معصوم سی بچی تھی۔ وہ اکیلی صحن میں کھیلتی رہتی اور میں اس کے پاس جا کر بیٹھ جاتا۔ وہ چھوٹے چھوٹے پتھروں سے فرش پر بیٹھ کر نہ جانے کیا کھیلتی رہتی اور میں وہیں بیٹھ کر اسے دیکھتا رہتا۔ ایک بار اس نے محسوس کیا جیسے اس کے پتھروں کو کسی نے اٹھا لیا ہے، کیونکہ میں نے شرارت سے اس کے پتھر اٹھا لیے تھے۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ آس پاس کوئی نہیں، تب وہ عجیب سی نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگی کہ جیسے محسوس کر رہی ہو جیسے اس کے پتھر کس نے اٹھا لیے۔ لیکن حیرانی کی بات تو یہ تھی کہ اس کے پتھر غائب ہونے کے باوجود بچی کے چہرے پر ذرا سا بھی خوف نہیں تھا۔ بچی نے آہستہ سے ادھر ادھر دیکھا اور پھر اپنے کام میں لگ گئی۔ میں نے کھیلتے ہوئے اس بچی کو آواز دی، فاطمہ۔ اس نے پریشان لہجے میں اپنی نظریں اٹھا کے ادھر ادھر دیکھا، جیسے اسے محسوس ہوا ہو کہ کسی نے اسے آواز دی ہو۔ بچی نے پوچھا، کون ہے؟ میں نے آہستہ سے کہا، میں ہوں تمہارا دوست۔ وہ میری بات سن کر کہنے لگی، مگر تم مجھے نظر کیوں نہیں آ رہے؟ میں نے جواب میں کہا، میں ایک شرط پر دکھائی دوں گا۔ اس نے کہا، ہاں کیا شرط؟ وہ پریشان سی ہو گئی۔ بچی تھی، اسے سمجھ میں نہیں آیا کہ کون کیا بات کر رہا ہے اور بات کرنے والا نظر بھی نہیں آ رہا ہے۔ میں نے کہا، فاطمہ تم پہلے وعدہ کرو کہ تم میرے بارے میں کسی کو نہیں بتاؤ گی، پھر میں تمہارے سامنے آؤں گا۔ وہ کہنے لگی، کیا تم میرے ساتھ کھیلو گے؟ اس کا انداز بڑا معصومانہ تھا۔ میں نے کہا، ہاں میرا وعدہ رہا، میں تمہارے ساتھ خوب کھیلوں گا، مگر تمہیں بھی یہ وعدہ کرنا ہوگا کہ تم میرے بارے میں کسی کو نہیں بتاؤ گی کہ میں تمہارا دوست ہوں اور تمہارے ساتھ کھیلتا ہوں۔ اس نے کہا، ہاں میں وعدہ کرتی ہوں، میں آپ کے بارے میں کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ اب دیکھیں نا، میرا اسکول بھی چھوٹ گیا ہے، اب سارا دن گھر میں ہی ہوتی ہوں تو کھیلنا ہی ہوتا ہے نا۔ ٹھیک ہے فاطمہ، میں تمہارے سامنے کل آؤں گا، پھر تمہارے ساتھ خوب کھیلوں گا۔ بچی نے ضد کرتے ہوئے کہا، ابھی کیوں نہیں؟ میں نے کہا، ابھی مجھے کچھ کام ہے، اور پھر کہتے ہوئے میں وہاں سے اٹھ گیا۔
میں دیکھنا چاہتا تھا کہ بچی اس غیبی آواز کے بارے میں اپنے گھر والوں کو بتاتی ہے یا نہیں۔ وہ وقت میں نے بچی کے ساتھ گزارا تاکہ میں اس بات کو دیکھ سکوں، مگر بچی نے اپنی بہن اور اپنی ماں سے اس بارے میں کوئی ذکر نہیں کیا، بلکہ شاید وہ کھیلنے کے بعد وہاں سے اٹھ کر اس بات کو بالکل بھول گئی تھی۔ میں نے ایک بات وہاں پر اس دوران خاص دیکھی تھی کہ حسنہ بار بار چکر لگاتی اور صحن میں آتی، لیکن وہ منہ سے کچھ نہیں بولتی۔ وہ صحن میں آ کر گاہے بگاہے فاطمہ پر بھی ایک نظر ڈال جاتی۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ بچی میرے بارے میں کسی کو نہیں بتائے گی تو میرے لیے یہ اچھا موقع تھا، اور مجھے ویسے بھی وہ پیاری سی معصوم سی بچی بہت اچھی لگی تھی۔ میں سوچنے لگا اگر میں بچی کے سامنے اپنی اصل شکل میں آ جاؤں تو بچی تو خوف کے مارے ہی مر جائے گی۔ میرا اس کے سامنے اچھی شکل میں آنا بہت ضروری ہے، اور ابھی صرف وہ مجھے بچی ہی دیکھ سکے گی۔ یہ سوچ کر میں نے اگلے روز بچی کے سامنے آنے کی ٹھان لی، اور اگلے روز میں نے خوب سوچ کر ایک خوبصورت نوجوان کا روپ دھارا۔ وہ روپ اچھی طرح سے میں نے ذہن نشین کر لیا، کیونکہ مجھے اب اسی نوجوان کے روپ میں اسما کے سامنے بھی آنا تھا۔ اگلے روز دوپہر میں بچی صحن میں بیٹھی کھیل رہی تھی۔ میں اس کے قریب پہنچ گیا۔ دھوپ میں اتنی شدت نہیں تھی کیونکہ سردی کے موسم کا آغاز ہونے والا تھا۔ میں اس بچی کے قریب پہنچ کر دھیرے سے اس کے کان میں کہا، دیکھو فاطمہ، میں آ گیا۔ میری آواز سن کر اس نے چونک کر سر اٹھایا، مگر میں اسے نظر نہیں آیا۔ مگر بچی کے چہرے پر ابھرنے والے خوشی کے آثار مجھ سے چھپے نہ رہے۔ وہ کہنے لگی، آپ کہاں ہو؟ آپ مجھے نظر تو نہیں آ رہے۔ اور پھر دوسرے ہی لمحے میں اس کے سامنے تھا۔ میں نے کہا، فاطمہ، میں تمہارا دوست ہوں۔ اس نے کہا، ہاں میں جانتی ہوں، مگر آپ اتنی دیر کہاں تھے؟ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ آج میرے ساتھ کھیلیں گے، اور اتنی دیر سے کیوں آئے؟ اس معصوم بچی فاطمہ نے بڑے لاڑ سے کہا، جیسے وہ مجھے کافی وقت سے جانتی ہو۔ وہ حیرت سے آنکھیں پٹپٹا کر میری طرف دیکھنے لگی اور مجھ سے کہنے لگی، آپ تو بہت زیادہ اچھے لگتے ہو۔ میں مسکرا دیا اور اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ پھر اس نے بھی میرے ساتھ ہاتھ ملایا اور میں نے کہا، آج سے تم میری پکی دوست ہو۔ مگر آپ تو بہت بڑے ہیں، وہ کہنے لگی۔ میں آپ کو ماموں کہوں تو اچھا لگے گا؟ میں بڑا ہوں تو کیا ہوا؟ کیا بڑے لوگ بچوں کے دوست نہیں ہو سکتے؟ ویسے جو چیز چاہے تم مجھے کہہ سکتی ہو۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، تو پھر میں آپ کو ماما کہہ کر بلاؤں گی۔ میں نے کہا، فاطمہ، مگر اپنا وعدہ یاد رکھنا، کسی کے سامنے مجھے مت بلانا۔ اس نے کہا، ہاں ٹھیک ہے، میں یاد ہے۔ دیکھو فاطمہ، میں آ گیا اور اب میں تمہارے ساتھ کھیلوں گا۔ یہ کہہ کر میں اس کے ساتھ بیٹھ گیا اور چھوٹے چھوٹے پتھر اٹھا کر اس کے ساتھ کھیلنے لگا۔ وہ فوراً ہی میرے ساتھ کھل مل گئی۔ اسما ایک بار صحن میں پھر آئی اور اپنی بہن کو ہنستا کھیلتا دیکھ کر بڑی حیران ہوئی۔ کہنے لگی، فاطمہ، میں نے ابھی تمہیں ہنستے اور بولتے ہوئے دیکھا تھا۔ اسما مجھے دیکھ نہیں سکتی تھی، جبھی وہ فاطمہ کو بڑی حیرانی بڑی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ فاطمہ تو صرف ایک بچی تھی، اس نے کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا، تو میں نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور پھر اس کے کان میں کہا، دیکھو فاطمہ، تم نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ تم میرے بارے میں کسی کو نہیں بتاؤ گی۔ یہ کہہ کر میں نے اس کے منہ سے ہاتھ ہٹا دیا۔ فاطمہ کہنے لگی، آپ ہی، میں نے تو کسی کے ساتھ باتیں نہیں کی، میں تو بس خود سے ہی باتیں کر رہی تھی اور کھیل رہی تھی۔ میں بچی کی عقل مندی پہ بڑا خوش ہوا اور پھر اسما واپس چلی گئی۔ فاطمہ کے ساتھ میرا کافی دل لگ گیا، میں اس کے ساتھ کھیلتا رہتا۔ اب اسما کو بھی کچھ شک ہونے لگا تھا کہ فاطمہ تو یہاں سے ہٹتی ہی نہیں، بلکہ کتنی دیر یہاں پر بیٹھی کھیلتی رہتی ہے۔ رات کے وقت میں اسما کی چارپائی پر جا کر بیٹھ جاتا اور کتنے گھنٹوں سے دیکھتا رہتا۔ اس کے ماتھے پر ہوا سے آنے والی لٹیں بہت خوبصورت لگتی۔ میں نے اسے کئی بار اپنی ماں سے کہتے ہوئے سنا تھا۔ وہ ماں سے کہتی، اماں میرا یقین کرو، اس کمرے میں کوئی ہے، مجھے محسوس ہوتا ہے جیسے میرے علاوہ کوئی ہے۔ اس کی ماں سے میں نے جواب میں سنا، ارے اس کے علاوہ ہمارے پاس کیا ٹھکانہ ہے، تیرا تو دماغ چل گیا ہے، بتا یہاں سے چلے گئے تو کہاں جائیں گے؟ تیرا چچا ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑے گا، زندہ مار ڈالے گا۔ مجھے ان کی باتوں سے اندازہ ہوا کہ اس کا چچا بہت ظالم انسان تھا، شاید اسی نے انہیں اپنے گھر سے دھکے دے کر باہر نکال دیا تھا، مگر اسما کی مکمل کہانی مجھے معلوم نہیں تھی۔ ایک روز میں نے فاطمہ کے ساتھ کھیلتے کھیلتے پیار سے اس سے پوچھا، فاطمہ تم لوگ کہاں سے آئے ہو؟ اس نے بتایا، حویلی سے۔ میں نے پوچھا، وہ حویلی کون سی جگہ ہے؟
مگر وہ بچی اس جگہ کے بارے میں بتانے سے قاصر رہی، وہ اس بارے میں نہیں جانتی تھی۔ میں نے پوچھا کہ وہاں پر کون کون تھا؟ وہ کہنے لگی کہ عمیر بھائی اور چچا۔ میں نے پھر اس سے پوچھا کہ تمہارے ابو کہاں ہیں؟ تو وہ بڑی معصومیت انداز میں کہنے لگی وہ تو اللہ کے پاس چلے گئے۔ مجھے اس کی بات سن کر بہت افسوس ہوا۔ اس کا مطلب تھا کہ ان دونوں بہنوں کا باپ مر چکا تھا اور ظالم چچا نے گھر سے نکال دیا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اپنے جیسے ہی انسانوں سے ستائے ہوئے تھے۔ میں نے سوچا ہے مجھے اس خاندان کی مدد کرنی چاہیے، اور اسما کے لیے تو ویسے بھی میں دل و جان سے حاضر تھا، مگر اب اسما کے سامنے آنے کا سوچ رہا تھا کیسے آؤں، مگر اس کے لیے بھی مجھے ہمت کرنی تھی۔ اگر میں اصلی روپ میں اس کے سامنے آ جاتا تو وہ ڈر کے مارے خوف سے ہی مر جاتی، لیکن آج رات مجھے ہر صورت میں ہمت کرنی تھی، اور جب رات ہوئی تو میں اس کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ وہ آنکھیں موندے گہری نیند سو رہی تھی۔ میں بڑے پیار سے اسے دیکھنے لگا، پھر اچانک سے میرے ہاتھ اس کی ماتھے پر آئی ہوئی لٹوں کی طرف اٹھ گئے۔ یوں ہی میں نے جیسے ہی اس کے بال پیچھے کیے، اچانک ہی وہ ہڑبڑا کر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کون ہے کون ہے؟ وہ ایک دم سے چیخنے کے انداز میں بولی۔ میں نے کہا ڈرو نہیں، میں تمہارا دوست ہوں۔ کون دوست؟ وہ ایک دم بوکھلاتی ہوئی اور ہکلاتی ہوئی بولی۔ اس کے ایسے بولنے پہ مجھے بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ میری آواز سنتے ہی ایک لمحے کے لیے اس کے منہ سے چیخ نکلتے نکلتے بچی، اور اس کا چہرہ وہ دیکھنے لائق تھا، اور میری ہنسی اس کے چہرے کو دیکھ کر رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ کون ہو تم؟ وہ پھر ہکلا کر بولی۔ اس سے پہلے کہ میں جواب دیتا، وہ چیختے چلاتے اماں اماں کہتی ہوئی اماں کے کمرے میں بھاگ کھڑی ہوئی۔ مجھے بہت افسوس ہوا کہ میری جلد بازی سے وہ مجھ سے ڈر کر کمرے سے ہی باہر نکل کے بھاگ گئی، مگر تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ وہ اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی۔ ماں آ گئی تھی اور وہ ماں کے پیچھے ڈری سہمی سی کھڑی ہوئی تھی۔ اماں نے کہا دیکھو بیٹا کون ہے، اندر تو کوئی نہیں۔ اس کی ماں نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا اماں میرا یقین کرو، میں نے ابھی کمرے میں آواز سنی، یہاں پر کوئی ہے۔ اس نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ اماں نے کہا نہیں کوئی نہیں ہے، تیرا وہم ہے اور کچھ نہیں۔ پھر اماں چاروں طرف کمرے میں دیکھ کر منہ ہی منہ میں پتہ نہیں کیا کچھ پڑھنے لگی، اور پھر کمرے کے چاروں کونوں میں پھونکے مار کر کہنے لگی چل میں نے ابھی آیت الکرسی کا ورد کر دیا ہے، چل اب تو یہاں پر آرام سے سو جا، کچھ نہیں ہوگا۔ میں بڑی پرشوق نظروں سے اس لڑکی اسما کو دیکھ رہا تھا۔ میں بالکل ان کے سامنے کچھ فاصلے پر کھڑا تھا، مگر وہ دونوں مجھے دیکھنے سے قاصر تھیں۔ نہ اماں میں یہاں پر نہیں سوؤں گی۔ ارے میں نے پڑھ کر پھونک دیا ہے نا، اب تو سو جا یہاں پر۔ نہیں اماں میں یہاں پر نہیں سوؤں گی، اور آج رات تو بالکل بھی نہیں۔ اچھا تو میرے کمرے میں چلی جا، میں یہاں پر سو جاتی ہوں، اس بوڑھی عورت نے کہا جو اس کی ماں تھی، اور پھر میں مسکرا دیا۔ کیا میں دوسرے کمرے میں نہیں جا سکتا، یا وہاں میرے جانے پر پابندی ہے؟ اتنا کہہ کر وہ بوڑھی عورت آگے بڑھی اور آ کر چارپائی پر لیٹ گئی، اور اسما دوسرے کمرے میں اپنی بہن فاطمہ کے پاس چلی گئی۔ رات کے 12 بجے تو میں خاموشی سے کمرے سے نکلا اور ساتھ والے کمرے میں گھس گیا۔ دروازہ بند تھا، لیکن اندر جانا میرے لیے کون سا مشکل تھا۔ فاطمہ بے خبر سو رہی تھی، اور اسما چارپائی پر لیٹی ایک ٹک چھت کو گھورے چلی جا رہی تھی۔ میں خاموشی سے ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ اسما تو جاگ رہی تھی، مگر فاطمہ گہری نیند سو رہی تھی۔ اگر فاطمہ جاگ رہی ہوتی تو وہ مجھے دیکھ سکتی تھی۔ خیر اس کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، میں تو اس کی نظروں سے بھی اوجھل ہو سکتا تھا۔ میں کچھ دیر تک اس کی ان اداس نظروں کو دیکھتا رہا، پھر مجھ سے برداشت نہیں ہوا تو میں نے کہا اچھی لڑکی تم اداس کیوں ہو؟ میری بات سن کر وہ ایک دم چارپائی پر لیٹی ہوئی اچھل کر بیٹھ گئی، جیسے اسے کسی بچھو نے کاٹ لیا ہو، مگر وہ جیسے ہی چیخنے والی تھی میں نے اس سے کہا دیکھو اپنی اماں کو دوبارہ مت جگانا، خواہ انہیں پریشان مت کرو، میں نے کہا نا میں تمہارا دوست ہوں۔ وہ بوڑھی عورتیں بیچاری پریشان ہوں گی، میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، حوصلہ رکھو۔ میری آواز سن کر تو وہ ڈر سے کانپنے لگی۔ تو تم کون ہو اور مجھے نظر کیوں نہیں آ رہے؟ اس نے خوف سے گھگیاتے ہوئے کہا اگر تم صبر کرو گی تو میں تمہیں سب کچھ بتاؤں گا۔ میں نے ایک دم جھنجھلاتے ہوئے کہا میں تمہارا دوست بھی ہوں اور تمہارے سامنے بھی آؤں گا، لیکن تم ڈرو گی نہیں اور چیخو گی نہیں۔ لیکن لڑکی کے اوپر اتنا خوف طاری تھا کہ اس کے منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکل سکا۔
वो खौफजदा होकर चारों तरफ कमरे के आगे फाड़ फाड़ कर घूर रही थी। मैंने कहा, देखो अच्छी लड़की, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, दुश्मन नहीं। ऐसे खौफजदा मत हो। मेरे ऐसे बार बार कहने पर उसके चेहरे पर हल्का सा इत्मीनान उभरा और फिर अगले ही लम्हे में उसके सामने था। मुझे देखकर वो एकदम से चीख मारने ही वाली थी कि मैंने फौरी तौर पर आगे बढ़कर उसके मुंह पर हाथ रख दिया। एक इंसान को अपने सामने ऐसे नमूदार होता देखकर किसी का भी खौफ के मारे ऐसा बुरा हाल हो सकता है, और यही हाल उस लड़की का भी हुआ। लेकिन मैंने कहा, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं एक खास अमल के जरिए मैं तुम्हारे सामने से गायब हूँ। मैंने इतना कहकर उसके मुंह से हाथ हटा दिया। वो खौफजदा नजरों से देखती हुई मुझे बोली, तुम कौन हो और क्या चाहते हो और यहाँ क्यों आए हो? देखो अच्छी लड़की, मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, बल्कि मैं तो तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम्हारी खूबसूरती पे मर मिटा हूँ। क्या? वो लड़की मेरी बात काट कर बोली, मगर तुम हो कौन? अच्छा चलो भाई, मैं तुम्हें बताता हूँ, मगर पहले तुम वादा करो कि तुम डरोगी नहीं और मेरे बारे में अपनी माँ को भी नहीं बताओगी। और इससे पहले कि वो कुछ कहती, देखो मैंने तुम्हें कितनी बार यकीन दिलाने की कोशिश की है, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ बल्कि दोस्त हूँ। लड़की के चेहरे पर अब कुछ इत्मीनान झलक रहा था। फिर वो खामोश नजरों से मेरा जायजा लेने लगी। क्या तुम मुझे बैठने के लिए नहीं कहोगी? मैं तुम्हारे घर में मेहमान हूँ। और इससे पहले कि वो मुझे खुद इजाज़त देती कि मैं तो खुद ही उसके पास उसकी चारपाई पर बैठ गया। मेरे बैठते ही वो थोड़ी सी पीछे हो गई। वो मुझसे अभी भी डर रही थी। देखो इस्मा, मैं एक जिनज़ादा हूँ। तुम सहन में झाड़ू दे रही थी और मैं गली से गुजर रहा था। तुम्हें देखा तो तुम मुझे अच्छी लगी, तो मैं तुमसे मिलने चला आया। तो लड़की कहने लगी, क्या इतने दिनों से तंग करने वाले मुझे तुम थे? उसके लहजे में खौफ के मिले जुले तासुरात थे। हाँ, मैं ही था, मगर तुम मुझे क्यों तंग करते थे? बताया ना कि तुम मुझे अच्छी लगी हो। मगर तुम, देखो मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, मेरा ताल्लुक कबीला जिन्नात से है। और जिन्नात का लफ्ज़ सुनते ही उसकी आंखें खौफ से पथराने लगी। इससे पहले कि वो कुछ कहती, मैंने कहा, देखो खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं, मैं पहले कह चुका कि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। लड़की की कैफियत कुछ देर अजीब सी रही, फिर उसके चेहरे पर फैली बेचैनी कुछ इत्मीनान में बदल गई। वैसे भी मैं इस वक्त इतने खूबरू और खूबसूरत नौजवान की हालत में था कि मुझे वो देखकर हैरान भी थी और कुछ मुतासिर भी थी। फिर कहने लगी, जिन्नात क्या इतने खूबसूरत भी होते हैं? मैंने कहा, हाँ क्यों नहीं, अगर आज़म ज़ात इतने खूबसूरत हो सकते हैं तो जिन्नात क्यों नहीं? मगर तुम हमसे चाहते क्या हो? हमारे पास तो कुछ नहीं, देख लो हमारा घर। मैंने मुस्कुराते कर कहा, अच्छी लड़की इस्मा, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। फिर वो कहने लगी, अगर कुछ नहीं चाहिए तो खुदा के वास्ते यहाँ से चले जाओ, हम आगे ही बहुत सताए हुए परेशान हाल हैं, हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। इतने में उसकी माँ के खांसने की जोरदार आवाज़ आई। शायद वो उठ गई थी और फिर थोड़ी देर में ही दरवाज़ा खुला। उसकी माँ अंदर आई, मगर वो मुझे देख तो नहीं सकती थी, लेकिन मैं इस्मा की नज़रों के सामने से भी गायब हो गया। उसकी माँ अंदर आकर बोली, क्या हुआ बेटा, अभी तक जाग रही हो? ये तुम बातें किससे कर रही थी? अभी तुम्हारी बातों की ऊंची ऊंची आवाज़ें मुझे आ रही थी। मैं अभी वहीं मौजूद था, मगर वो दोनों मुझे अभी नहीं देख सकती थी। वो हैरत से कहने लगी, अरे वो अभी यहाँ था, वो कहाँ चला गया? और फिर हैरत भरी नज़रों से इधर उधर देखने लगी। माँ कहने लगी, कौन, कहाँ चला गया? अरे अम्मा, अभी वो यहीं था। अरे किसकी बात कर रही है? पागल तो नहीं हो गई है? जब से तू इस मकान में आई है मुझे तेरी जहनी हालत यहाँ पर बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। देख, अगर ये हमने मकान छोड़ दिया ना तो फिर कहाँ जाएंगे भला? सोच ले ज़रा, हमारे पास कोई घर ठिकाना नहीं है, आमदनी का भी कोई जरिया नहीं कि किसी और शहर में चले जाएं। कुछ अकल को हाथ मार इस्मा, तुझे आखिर हो क्या गया है? वो सर झटक कर रह गई। कुछ देर उसकी अम्मा उसके पास खड़ी उसे समझाती रही और फिर उसके सर पर मोहब्बत से हाथ फेर कर कहने लगी, बेटा आयतल कुर्सी पढ़कर सो जा, क्यों पगली हुई जाती है? इतना कहकर उसकी अम्मा चली गई। लड़की ने उठकर दरवाज़ा बंद किया और फिर आकर लेट गई, लेकिन उसकी नज़रें कमरे का चारों तरफ तवाफ कर रही थीं। मैंने उसे मज़ीद सताने का इरादा मुलतवी कर दिया।
और आराम से कमरे से बाहर निकल आया। बाहर निकलकर मैं काफ़ी देर तक सहन में इधर उधर तक घूमता रहा। रात की तारीकी में पूरा सहन सन्नाटे में डूबा हुआ था। लड़की ने माँ से ज़्यादा बातचीत नहीं की क्योंकि ये मसला ऐसा था कि अगर उसकी माँ को सच बात पता चल जाती तो वो किसी आमिल को ले आती, तो फिर मेरे लिए इस मकान में मुझे मुश्किल खड़ी हो जाती। किसी छोटे मोटे आमिल से तो मैं वैसे भी खौफज़दा नहीं था। वैसे मेरा अभी तक किसी आमिल से वास्ता नहीं पड़ा था, लेकिन मुझे मेरे अपने कबीले में मेरे दोस्त ने मुझे ये बताया था कि इंसानों में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हम पर काबू पा लेते हैं, और मैं जानता था कि उन्हें आमिल कहते हैं। लेकिन कोई छोटा मोटा आमिल मुझ जैसे ताकतवर जिन को आसानी से काबू नहीं कर सकता था। लेकिन फिर भी मुझे मोहतात रहने की ज़रूरत थी। अगर मैं इन पर ऐसा वक्त ले आता और ये किसी आमिल को ले आती तो फिर मेरे लिए इस मकान में कई और तरह की मुश्किलें खड़ी हो जाती, जबकि मैं आराम से अपनी सज़ा पूरी करके यहाँ से जाना चाहता था। लेकिन जब से इस लड़की को देखा था, इसकी खातिर हर तरह का ख़तरा मोल लेने के लिए तैयार था, और इसे हासिल करने के लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। मैं इस्मा हूँ, मुसीबतों की मारी अपनी माँ और बहन के साथ इस घर में मुकीम, जो भूत बंगला और खंडर दिखाई देता। हमारे लिए पहले क्या कम मुसीबतें कम थीं कि एक और हमारे सर पर मुसीबत नाजिल हो गई। इस कमरे में मुझे रह रहकर खौफ महसूस होता। हर वक्त ऐसा लगता जैसे यहाँ कुछ है। कभी मैं पानी की बाल्टी भरती तो उठाने से पहले बाल्टी कागज़ की तरह हल्की हो जाती, हालांकि बाल्टी भरी हुई होती। पानी का वज़न न जाने एकदम से क्यों हल्का हो जाता। मुझे ऐसा लगता न जाने बाल्टी किसी और ने उठा रखी हो। घड़े में पानी डालने लगती तो देखती घड़ा पहले से ही भरा हुआ है। माँ को पूछती, आपने घड़ा भरा है? तो वो कहने लगती, नहीं, तू नहीं भरा होगा, अब तू भूल गई है। और कभी खाना बनाने लगती तो खाना एकदम से हंडिया से गायब हो जाता। मैं सोचती फातिमा ने तो शायद शरारत से नहीं निकाल लिया, मगर वो बदस्तूर इनकारी होती। सालन कभी आधा हो जाता और बाकी कभी हंडिया में पड़ा रहता। मैं सर छटक कर रह जाती। मैंने फिर साफ कह दिया कि माँ, मैं उस कमरे में नहीं सोऊंगी। तो माँ कहने लगी, तुम फातिमा के साथ सो जाना, मैं तुम्हारे कमरे में सो जाऊंगी। ये कमरे छोटे थे। मैं और फातिमा एक चारपाई पर सो सकती थी और माँ जी दूसरी चारपाई पर, लेकिन माँ को तहज्जुद की नमाज के लिए उठना पड़ता था। फिर मैं फातिमा के साथ सो गई और माँ मेरे कमरे में। मगर उस रात होने वाले वाक़े ने जैसे मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। दोस्तों, ये दिलचस्प और सनसनीखेज कहानी अभी जारी है। इसका अगला हिस्सा देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। जिन चेज़र चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।